لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وهجرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ذکر اہل بیت، فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام ایک بہت بڑا شرف ہے جو ہمیں نصیب ہوا، اور آپ کے سامنے جو لب کشائی کی اپنے کم علمی کا جو بھی میں نے مظاہرہ کیا اور جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اہل بیت علیہ السلام کا لطف و کرم تھا، اور انہوں نے زبان کھلوایا تو زبان کھلی، انہوں نے کہلایا تو ہم نے کہا، انہوں نے بلوایا تو ہم بولے۔ ہماری کیا مجال ہے، کیا بساط ہے، وہ ذوات مقدسہ، وہ انوار الہی، ان کے فضائل ہم کیا بیان کریں گے جن کے فضائل قرآن مجید بیان کریں۔ پھر بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ اتنی لبکشائی بہرحال آپ کے حضور میں نے کیا۔ انشاءاللہ خدا آپ سب خیر دے، ہمیشہ اس ذکر میں، اس فرش ازا پر اور اہل بیت کے محبت پر باقی رکھے، اور اس فرش ازا پر ہونے والے ذکر کو ہم اور زیادہ فروغ دے سکے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. علي حيدري يا ريت صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث جسے حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ نے ہماری ہدایت کا ایک انتظام کیا کہ میرے بعد اگر تمہیں گمراہ ہونے کا کوئی خدشہ ہو تو میں انتظام کر کے جا رہا ہوں، دیکھو اگر تمہارا عمل اس پر ہوا تو کبھی تم گمراہ نہیں، اور اس کا صاف یہی بتا دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے ایک سے نہیں متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہونے والے ہیں، اور یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔
اگر پیغمبر اکرم گارنٹی لے رہے ہیں کہ ان دونوں سے تمسک کرنا تم گمراہی سے بچائے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں ایک ساتھ، الگ الگ نہیں کہ ہم لوگ الگ الگ کر دے رہے ہیں۔ قرآن کو نہ سمجھ پائے تو اہل بیت کو لے لیا، اہل بیت کو نہ سمجھ پائے تو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں کے معرفت کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھتے تو قرآن جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھیں، اہل بیت کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے سمجھیں۔ گویا دونوں کتاب ہے، ایک قرآن ناطق ہے ایک قرآن ثابت ہے، دونوں کو صحیح سے پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے۔ خدا نخواستہ اگر اپنی جہالت کا، اپنی کم علمی کا مظاہرہ کیا تو سمجھ لیجئے اب وہ قرآن سے تمسک کیا ہوگا کہ اگر قرآن سے تمسک کریں گے ہمیں قدم قدم پر راہنمائی اور ہدایت کرے گا۔ اب یہ کہیں بھائی قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں قرآن سمجھنا۔ جس طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں سمجھنا ویسے ہم اہل بیت کو صرف پڑھے نا، زبان پہ علی علی علی، حسین حسین، زہرا زہرا، بہرحال برکات آئے ہیں۔ قرآن جس طریقے سے آپ تلاوت کیجئے گا اس کی برکتیں ہیں، ویسے اہل بیت کا نام لیجئے گا اس کی برکتیں ہیں، لیکن کتنا قرآن سمجھے اس کا الگ اور اہل بیت کو کتنا سمجھے اس کا الگ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی صرف نام لینے کے لیے نہیں ہے۔ نام لیں گے وہ ہماری مدد کریں گے، یا علی کہیں گے تو گرتا ہوا سنبھلے گا، یا حسین کہیں گے تو شجاعت اور صبر کا پیکر، یا حسن کہیں گے تو حسن انوار الہی سمجھ میں۔ اگر عبادتوں کی زینت کسی کو بنائیں گے تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دن نقل کیا تھا امام زین العابدین کا لقب زین العابدین، آخر کوئی عبادت کر کے عابد بنے، یہ عابد کرنے والوں کی زینت بنیں گے امام زین العابدین۔ سید الساجدین، سجدہ کرو، سجدہ کر کے اپنے کو ساجد بناؤ، ساجدوں کے امام بنیں گے، امام سید السجاد، سید السجاد۔ لیکن ہم لوگ عبادتوں سے دور اور ہم پھر ایسا گنگان لنترانی، ہم ان کو مانتے ہمارے علاوہ کون، ان کی بیڑیاں ہم پہن کے چلتے ہیں، ان کی زنجیریں ہم۔ بہرحال تھوڑی تلخ بات ہو جائے گی، شاید میں اس مزاج کا نہیں ہوں یہ سب باتیں کرنے کے لیے، صرف ایک نقطہ، جو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ ہمیں امام زین العابدین کا لقب عبادت، تو ہمیں عبادت یاد نہیں ہے، ان کے سجدے اس قدر ہمیں سجدے نہیں یاد ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے، میں اپنے بہرحال بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، عبادت کو نہ چھوڑو، سجدوں کو نہ چھوڑو۔ او جس کا غم ہم مناتے ہیں، کیا یہی تو ہے امام حسین علیہ السلام نا؟ کس کا غم منا رہے ہیں؟ کون ہے؟ معرفت ہے یہ علی، مولا علی، بہت ہم علی علی کرتے ہیں۔ یہ دو امام ایسے ہیں، ایک سوا دے جب محمد دو امام وہ ہیں، دو امام وہ ہیں جن کے لیے ہم مال دولت سب نچھاور کرنے کے لیے، نثار کرنے کے لیے، لیکن اگر دونوں امام کی زندگی کا جائزہ لیں، چاہے وہ مولا علی ہو چاہے امام حسین ہو، دونوں کا اختتام ہوا ہے سجدے میں، اور دونوں کے سر پہ ضربت، ایک کو ضربت لگی ہے ایک کو گند خنجر سے سجدے میں۔ مولا علی کو ضربت لگی، اس کے بعد علی اس ضربت کو کیا بات دے رہا ہے؟ فزت ورب الکعبہ،
میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. حسین کون ہے؟ سجدے میں یعنی سر رکھا تھا خود نہیں اٹھایا. سر و تن میں جدائی ہوئی، حسین نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. سجدہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اختیار سے. کل رسول اللہ سجدے میں تھے، حسین سجدے میں پشت پر آ گئے تھے. حکم خداوندی ہے میرے نبی سر نہ اٹھانا، سجدہ کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین نواسا نہیں. کون؟ جب تک کہ حسین خود سے نہ اتر جائے. نبی کو 3 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھنا تھا، بہت زیادہ 7 مرتبہ، 70 مرتبہ. حسین کون ہے؟ پشت نبوت و رسالت پہ آ جائیں تو 3 مرتبہ ذکر سجدہ کرنے کے بجائے 70 مرتبہ ذکر سجدہ نبی اور رسول سے کہلوائے. اے حسین کے ماننے والوں، معرفت حسین پیدا کرو. حسین کا ماننے والا وہی ہوگا جو سجدوں سے دور نہ ہو. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین کون ہے؟ سبحان اللہ. آپ سنتے رہتے ہیں، میں کوئی صرف اشارے کے لیے ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ حسین اگر اس کا غم، حسین کا غم، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں تو یاد رکھیے غم کے ساتھ ساتھ حسین کا کردار، حسین کی سیرت، حسین کا بے شک بے شک. وہ بھی ضروری ہے. میں منع نہیں کرتا، کریے جو جس کو جو چاہے، لیکن حقیقت حسین کون ہے؟ سجدے میں نبی ہیں اور پشت پر آ جائیں 70 مرتبہ. میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ سمجھے. حسین اگر حالت سجدہ میں نبی کے پشت پر آ جائے، خدا کو گوارا نہ ہو میرا نبی سر اٹھائے. ارے جو حسین نبی کو سر نہ اٹھانے تھے، آخر وقت خود سجدے میں سر رکھے، خود نہ اٹھائے. گویا آج بھی حسین کا سجدہ جاری ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. حسین کا سجدہ آج بھی. واہ واہ واہ. یہ نا غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. حسین نے سر سجدے میں رکھا تھا، خود نہیں اٹھایا، شمر نے. گویا سجدہ آج بھی حسین کا جاری. واہ واہ. اے حسین کا غم منانے والوں، حسین آج بھی سجدے میں ہیں. اتنا طولانی سجدہ ابھی تک تاریخ میں نہیں ملا. کوئی سجدہ ہو تو بتاؤ کسی نے اتنا بڑا سجدہ کیا ہو. آج بھی حسین سجدے میں. ایک ہمیں حسین منانے والوں، سجدہ معبود سے دور نہ ہونا. جس کا ذکر، جس کا غم، جس کی یادہ منا رہے ہو، آج بھی وہ سجدے میں ہے. اگر ہم لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج بھی حسین سجدے میں ہیں. بتائیے اس سے بڑھ کے ہمارے لیے ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ مولا علی کے لیے سر میں سجدے میں ضربت لگی، امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا. تو دو امام کو اپنی زندگی کے لیے بہترین نمونہ، تو ہم ان کی سیرت پہ بھی تو چل کے بتائیں، قدم قدم پہ. خدا توفیق دے، انشاءاللہ زندہ سلامت رہیے. علی علی کہنے والوں، علی علی کہنے والوں،
اگر علی علی کہہ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو یہ علی علی کہنا ہمیں عمل سے دور کر دے. محبت اہل بیت اگر عمل سے دور کر دے وہ محبت نہیں. اگر ذکر حسین ہمیں عمل سے دور کر دے ذکر حسین نہیں. اگر غم حسین ہمیں محبت عمل سے دور کر دے عبادت الہی سے سجدوں سے رکوع سے اگر ہمیں دور کر دے تو ایسا ذکر کیا. حسین جنون کربلا میں اور ان کے اصحاب نے ایسے موقع میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور جنگ ہو رہی تھی ویسے میں نماز ادا کر کے واہ 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 سبحان اللہ. نماز تیروں کی بارش میں اگر نماز کربلا والے کون ہیں پہچانیں گے جو حسین کو نماز یاد دلائیں. مولا نماز کا وقت حسین دعا دے خدا تمہیں نماز پڑھنے والا اس ہمیں ساجاوی میں نے پڑھا. اور پھر جب امام حسین نے نماز ادا کرنے کے لیے شروع کی ادھر سے آواز آئی ہمارے ساتھ کی نماز نہ پڑھنے دینا تیروں کی بارش. حسین کے چاہنے والے اصحاب حسینی جن کو غیرت اور حیا ایسی حسین نے انہی کے لیے کلمہ پڑھا میرے اصحاب کا مقابلہ کبھی کسی سے سبحان اللہ. کس چیز میں نہ کرنا. کیا کیا ہے اصحاب حسینی نے سوال یہ ہندی میں کہتے ہیں پرشنواچک چہن کیا ہے سوالیہ نشان بتا بولیے. آخر اصحاب حسینی نے کیا کیا ہے کہ ان کا مقابلہ. جس طریقے سے انہوں نے شجاعت دکھائی قرآن کی تلاوت بھی کی رات بھر عبادت الہی رات بھر سجدے میں سر رکھ کے اور دعا مانگ رہے ہیں میرے پروردگار جلد صبح ہو اب اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دیں. ایسے ہیں اصحاب حسینی. اصحاب حسینی کون ہے جو نماز کا وقت ہو جائے تو حسین کو آ کے یاد دلائیں اے مولا نماز کا وقت. حسین کو معلوم تھا لیکن بتانا یہ تھا دیکھو میں نے کیسے گوہر چن کے لایا ہے کہ امام وقت کو بتا رہے ہیں مولا نماز کا وقت. سبحان اللہ. اور پھر یہ میں جس نقطے کی طرف بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ جب عمر سعد نے کہا انہیں نماز نہ پڑھنے تیروں کی بارش شروع ہوئی یہ دو غیرت مند کھڑے ہو گئے اور تیروں کو اپنے جسم پہ لے آئے ہیں. کسی عالم نے کہا تھا کیا کہا صاحب حسینی نے اسی پر کیا کیا انہوں نے وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کیا اسی تیر کو کہا تیر تو ہم بھی روک سکتے ہیں کیا مشکل. بہت بڑے عالم تھے سوئے خواب میں یا عالم مکاشفہ سو تو گئے لیکن کبھی کبھی خواب یاد نہیں ہوتا کبھی لیکن عالم مکاشفہ کیا دیکھتے ہیں میدان کربلا اور مقتل اور وہاں لشکر چاروں طرف سے حسین کو نرغے میں گھیرے ہوئے ہیں اور حسین نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے. ادھر سے آواز آ رہی حسین کو نماز نہ پڑھنے دینا. انہوں نے عالم دین نے دیکھا منظر. امام حسین نے کہا کہ آؤ ادھر. کہا کیا ہو گئے مولا کیا کہہ رہے تھے. اصحاب حسین نے کیا کیا کہ جو میرے اصحاب کو موقع ملو کیا مولا کہا چلو آؤ دیکھو یہ تیر آ رہے نا یہ تیر میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک بھی تیر مجھے نہیں لگنے چاہیے. اب وہ تیر چلا سنسناتے ہوئے اور کیا اس کی اسپیڈ اور تیر کی سنسناہٹ دیکھ کر انہوں نے سائڈ لیا. وہ تیر جا کے مولا حسین کے لگا گر پڑے بے ہوش. مولا نے ہاتھ پکڑا اٹھایا اٹھو امام موقع دیتے ہیں اٹھو چلو پھر سے کھیل نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا تیر آیا اور سنسناتے ہوئے انہوں نے سائڈ لیا ادھر سے مولا کو لگا. پھر اسی طریقے سے 3-4 مرتبہ ہوا یہ گر پڑے بے ہوش. مولا نے بازو اٹھا کیا ہو گیا کہا مولا کچھ نہیں کیا ہو گیا کہہ رہے تھے نا کیا میرے اصحاب نے کیا ہے. تیر کی سنسناہٹ اور اس کی رفتار کو دیکھ کر تم ایک تیر اپنے اوپر نہ لے سکے اور وہ سارے تیر میرے اوپر اور پھر کہنے کو کہ اصحاب حسینی نے کیا کیا. یاد رکھو میرے اصحاب کا کبھی مقابلہ نہ کرنا. جیسے میرے اصحاب ارے میرے نانا بابا کو نہ ملے تم مقابلہ کرنا میرے اصحاب کا.
اصحاب حسینی، ہم ان کی سیرت پر اگر چل لیں تو عباس کی سیرت پہ بعد میں علی اکبر کی سیرت پہ، ارے ان کے اصحاب کی سیرت پہ ہم لوگ نہیں چل سکتے ہیں. امام زلاوی کی سیرت پہ کہاں چلیں گے؟ امام حسین کی سیرت پہ ہم پہلے غلاموں کا غلام اپنے کو بنا کر ان کی خاک بھی نہیں بنا سکتے ہیں. وہ عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد. ایک صلوات بھیجو محمد. ہدایت، ان الحسین مصباح الہدی، چراغ ہدایت، وسفینۃ النجات، نجات کی کشتی. حسین جیسا اور جیسے کو بلا کے یزیدیت سے نکاح کر علیہ لعنت تھا، علیہم الرحمہ، علیہ السلام بنا دیا. امام حسین کی زندگی کیا ہے؟ ابتدا پیدا ہوئے وہ فطرس کہاں پڑا ہوا تھا؟ واہ 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 واہ. اور اس کے بعد فرشتوں کا جھرمٹ ہجوم، ادھر سے ہوا ایسی چلی فرشتوں کے پروں کی کہ وہ پیتروس بھی دیکھ کے کیا ہو گیا، کون جا رہا ہے؟ او سید الملائکہ، کہاں جا رہے ہو؟ نبی کے گھر کوئی نواسا حسین ابن علی پیدا ہوا، زہرا کا لال. اچھا ہمیں بھی لے کے چلو. تم تو کیا کتاب زدہ ہوں بڑے زمانے سے، تو کیا کروں؟ آپ پر پہ بٹھا لو، لے کے چلو. جبریل لے کر آئے فطرس کو اور خدمت پیغمبر میں اور عرض کیا یہ تاب زدہ بڑے زمانے سے، اور پیغمبر نے کہا جاؤ اسے گہوارے سے، حسین سے نہیں. آئے آئے آئے. ہم واہ لوگ واہ واہ تابوت چھوڑتے، واہ. تابوت نہیں چھو رہے ہیں. آئے 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 آئے. ہاں پیتروس واہ واہ جیسے واہ. فرشتے کو شفا حسین کا گہوارہ دے، ہم جیسے گنہگار کیوں نہیں تابوت اور تعزیہ اور علم سے سبحان اللہ سبحان اللہ. شفا مانگے؟ اگر فرشتے کو حسین کے گہوارے سے شفا مل سکتی ہے، ہمیں کیوں نہ حسین شفاعت کرے؟ آل محمد صلی ہو گیا گیا، اس کو مس کر دیا، گہوارے سے شفا ملی. بالوں پر، ارے بالوں پر فرشتے کو حسین دے سکتے ہیں، ہمیں کیوں نہ بالوں پر فکر، ہم اپنے فکروں کو اونچا کریں. ہمارے نوجوان بھائی یاد رکھیں، بھائی ہمیں فکر اونچی کرنی ہے. وہ بالوں پر مل سکتے تو ہمیں فکر بھی حسین دے سکتے ہیں. ان کے سیرت پہ چلنے کی. اچھا فطرس با کے اڑا اڑتے ہوئے، من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا، مجھے حسین نے آزادی دلا. فخریہ، فخریہ ابتدائے زندگی حسین کا نام ہے فطرس کو آزادی دلانا. ہو گیا آغاز. انتہا کیا ہے؟ اور کو کھینچا. تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کاش تیری ماں، آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، میں بھی. نام زہرا کا احترام، حر کو حر بیدار کر دیا. گمشدہ تھا، اندھیروں میں تھا، لیکن نام زہرا نے ایسی روشنائی دل میں پیدا کر دی. حسین کا جملہ اس کو کھا گیا. کہتے ہیں کربلا رات کے وقت بچوں کی آتش کی آواز سن سن کے گھبرا رہا تھا کہ کیا میں نے کیا یہ غلطی، اور یہ غلطی میری ہے. اہل بیت کیا کوئی غلطی کا اعتراف کر لے تو وہ اہل بیت اسے سربلندی دیتے ہیں، سر افرازی، سرفرازی دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بے چین، کیا کروں، بے چینی کی زندگی. رات حر کی وہ بے چینی کی رات تھی، کشمکش میں. مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا. انسان کبھی تذبذب میں اتنا پڑ جاتا ہے، نہ ادھر سمجھ میں آتا ہے نہ ادھر سمجھ میں آتا. حور کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ادھر یزید کی طرف آسائش آرام اور یہاں پر کھانا پینا سب کچھ، ادھر حسین کی طرف جائیں گے پیاس تشنگی اور مرنا.
घेराव है चारों तरफ से, लेकिन ऐसे मौके पर डिसीजन लेना, डिसाइड करना बड़ा कमाल है और का फैसला करना। हम लोग कभी पैसों के लिए अरे छोड़ो यार, कहाँ यार, गलत कह रहे हैं। सही सही कभी कभी इंसान कहता है यार ले लो पैसा यार, जाने तो एक मिनट का काम है, हक को बातिल कह लो, बातिल को हक कह लो, हक को इनकार कर दो, बातिल को मान लो, इसके लिए होता है कि नहीं। लेकिन अल्लाह हर लाखों सलाम और तुमने ऐसे मौके पर इधर हुसैन शहादत के लिए आमादे तो बच्चे अलतश की आवाज और तुम आराम और आसाइश में थे, फिर भी ऐसे मौके पर फैसला बांधो हाथ मेरे लाल, चलो हुसैन के पास आए, कदमों पे सर गिराया, गलती का एतराफ, वाह 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 गलती का एतराफ किया। मौला ये बच्चों की अलतश की आवाज मेरी वजह से क्या मुझे माफ कर सकते हैं। हुसैन इब्न अली ने शानों को पकड़ के उठाया, उठो। यहाँ आने के बाद इतना नदामत अगर हो गई, एतराफ कर लिया तुमने, फिर यहाँ सर बुलंदी है, सरफराजी है, सरफराजी। माँ सम्मत के उम्मकल हुर, तेरी माँ ने क्या तेरा नाम रखा है, अंतल हुर्रु फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी और आखिरत में भी हुर, आजाद है। दुनिया आजादी का दर्स लेने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, हुर्रियत पसंदी के लिए न जाने क्या क्या हरकतें। आओ हुर्रियत लेनी हो तो आजादी का दर्स लेना तो हुसैन से लेना। इब्तिदाए जिंदगी हयात हुसैन में फितरुस को बालों पर दे के आजाद किया, हुर को आखिरी वक्त में वो अंतल हुर्रु फिर दुनिया वल आखिरा कह के हुर्रियत और आजादी का ऐसा दर्स दिया है। चाहिए तो आओ हुसैन के यहाँ, देखो तुम्हें हुर्रियत भी मिलेगी, आजादी भी मिलेगी। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बात कहाँ से किधर चली गई, बहरहाल मैं सोच के आया था दूसरी चीजें। खैर, तो ये हमें हिदायत, इमाम हुसैन चिराग हिदायत और नजात की कश्ती, और की नूह की कश्ती के लिए कहा पैगंबर इस्लाम ने, मसल अहल बैती का मसल सफीनते नूह, मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरिक़ व हवा। दो चीज़, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह में क्या, वहाँ पर पूरी इंसानियत, पूरे सबको नजात, इसलिए जो सवार हुआ कश्ती नूह पर उसे नजात मिली, और जो नहीं वो गर्क और हलाक हो गया। अगर तुम्हें हलाकत और गर्क से बचना है तो तुम्हें कश्ती अहले बैत पर सवार हो जाओ, देखो नजात मिलेगी। अहले बैत पूरे एक तरफ मिल के कश्ती नजात है, हुसैन तन्हा कश्ती नजात कश्ती नजात से बात कुरान मजीद में कि वो कश्ती की मिसाल और क्या, और उसमें कश्ती जब चलती रात में उसको रोशनाई भी चाहिए और सितारे चमके और क्या, वो उसके लिए भी अगर देखा जाए तो पैगंबर ने पहले ही कर दिया, क्या कह दिया कि हुसैन मिसबाहुल हुदा, अगर कश्तियों को दरिया में चलने के लिए रोशनाई के जरिए, सितारों के जरिए से, सितारों के इशारे पर ये कश्तियाँ चलती हैं, ये कश्तियाँ सितारों के इशारे पर, तो ये हुसैन वो है, ये हुसैन वो है। अगर इसकी कश्ती पे सवार होगे तो तुम्हें नूर की भी जरूरत नहीं, खुद हुसैन चिराग हिदायत।
یہ جو میں نے حدیث کو کہ اگر ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اچھا ان ہدینا الدین، ہم نے تمہارے لیے دو راستے بنا دیے ہیں ہدایت. اچھا چاہے تم شاکر بندے بن جاؤ یا لفظ ناکفری کر کے کافر بندے بن جاؤ. یعنی ہدایت الہی جس کا اللہ نے خود ذمہ داری قبول کی ہے اور اس نے جو ہدایت کے راستے بنا کے ہمارے لیے بھیجے ہیں، اگر اسے پکڑیں گے تو شاکر بندے بنیں گے، اگر اس ہدایت کے راستے کو نہیں پکڑیں گے کافر بندے بنیں گے. اب اگر ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے تو اپنے نبی کے ذریعے سے کہلا رہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت. اچھا کل میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ یہ اہل بیتی کی عطرتی کی جگہ بعض نے سنتی کہا ہے. یہ سنتی جس کو صحیح مسلم، صحیح بخاری میں اور دیگر سنن داؤد اور سنن نسائی میں اسی عطرتی کا تذکرہ کیا ہے. یعنی ان حدیثوں میں سیدھا سیدھا لکھا ہے عطرتی و اہل بیتی، لیکن بعد میں کچھ ایسے نہیں معلوم اپنے جہالت کی بنا پر یا نہیں بغض یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اب اس کو اگر بنیاد بنائے تو وہاں پر نہیں معلوم انہیں سنت میں کیا ملا اور اس عطرت سے کیا انہوں نے کھویا. بعد کے ان جنہوں نے کتابیں لکھی اس میں یہ عطرتی کو ہٹا کے سنتی کہا ہے، لیکن اکثر لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ سنتی غلط ہے. ارے بھائی ہم کہیں یا وہ کہیں غلط تو غلط، کم سے کم اعتراف تو ہے. کہنے والے نے کہا اس کے اوپر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، حق یہی تو ہے. الفضل ما اقر به الاعداء، فضیلت یہی ہے کہ دشمن اس کا اقرار کرے. ہم آپ کہیں گے تو کیا دشمن اس کا اقرار کر رہا ہے، کرنے والے نے غلط کیا. عطرتی کو نہیں ہٹانا چاہیے، دلیل یہی اگر عطرتی کو ہٹاؤ گے تو پھر اہل بیتی کو بھی ہٹانا پڑے گا. بعض لوگوں نے دونوں چیز ہٹا دیا، نہ یہ رہے گا نہ وہ. دشمنان اہل بیت جیسے ایک بات ابھی بعض کتابیں ہیں جیسے سنن یہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سب میں جو روایات اہل بیت علیہ السلام کے فضیلت میں تھی ابھی جو نئے ایڈیشن آ رہے ہیں اس میں سے اس حدیثیں ہٹائی جا رہی ہیں. جملہ میں کہوں کتاب لکھنے والے نے جو لکھا اس کو حق ہے ہٹانے کا، اس کے علاوہ کسی کو ہٹانے کا حق. اب اگر اس کی کتاب سے کوئی مطلب، کوئی میٹر کوئی ہٹائے اس کی روح تڑپے گی، ارے بھائی میں نے لکھا تھا مجھے نکالنے کا حق ہے، لیکن ہٹایا جا رہا ہے. آج دیکھیے پرانے ایڈیشن میں اہل بیت کے فضائل ایک تو لکھا ہی کم تھا، میں نہیں معلوم یہ لکھا تھا یہ لکھوایا گیا تھا، یہ تو نہیں لکھیں گے لیکن قدرت نے لکھایا. الفضل ما اقر به العادات، دشمن جس کا اقرار کر لے اسے فضیلت کہتے ہیں. اہل بیت ان فضیلتوں پر، اہل بیت کی فضیلتوں کا ذرا سنیے تو اپنے اور غیر سب مانتے ہیں یہ فضیلت وہ ہے کہ جو کسی کو نہ ملا قرآن قصیدہ جس کا پڑھے، قرآن جس کا قصیدہ، آیتیں جس کا
قصیدہ پڑھیں ادھر ادھر کر کہ تیرے عمل کا کیا کہنا. انگوٹھی کا خلوص وہ تھا کہ فقیر آیا فقیر آیا کیا ہو گیا میں جا رہا ہوں اللہ تیرے گھر سے نہیں ملا مسجد سے بڑی پکار کے ساتھ اللہ بھی سن رہا تھا اور سننے والا بھی کوئی سن رہا. وہ اللہ اگر سن رہا تھا تو اللہ والا ہی کوئی سنے. وہ بھی مسجد میں کوئی اللہ والا نہیں معلوم کس کو سنا رہا تھا. اللہ کو کیسے سنائے گا اس کو معلوم ہے سنانے والا نہیں کوئی ہے اللہ والا اسی کو. فقیر آتا ہے گھر میں نہیں ملتا ہے جا رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے جاؤ. ہاں سنا کے جاتا ہے اللہ کے گھر میں. یہ فقیر سنا کے جا رہا تھا میرے اللہ تیرے گھر میں آیا تیرا بندہ کوئی نہیں اور میں خالی جا رہا ہوں کیا کروں. ادھر سے وہ اللہ والا اور اس نے انگوٹھی کا اشارہ کیا. فقیر بھی بڑا چالاک تھا آیا ادارہ لے کے صلوات بھیجو. سب فضائل ہیں. آیات صرف تلاوت کر لینے کو تلاوت نہیں کہتے. تلاوت کے ساتھ اس کے معنی کو پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا. یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن کچھ اور نہیں ہے یہ قصیدہ ہے اہل بیت کا. یہ روٹیاں نہ دیے ہوتے تو سورہ دہر نازل نہ ہوتا. یہ انگوٹھی نہ دیتے تو آئے ولایت نازل نہ ہوتی. اگر بستر رسالت پہ نہ سوئے ہوتے تو آئے شب ہجرت نازل نہ ہوتی. ہٹا لو شب ہجرت سے علی کی نیند اور علی کا سونا قرآن ناقص رہے گا. حیدری محمد والے محمد اب پیغمبر جو گارنٹی لے رہے ہیں کہ اہل بیت اور اللہ کی کتاب اہل قرآن اللہ کی کتاب کو اور اہل بیت دونوں کو ملاتے جائیے. دونوں میں جو صفات ہیں وہ صفات اس میں جو صفات اس میں. پھر میں وہ جملہ کہہ دوں اگر اہل بیت کو پوچھنا ہو کون ہے تو قرآن سے پوچھ لینا بتائے قرآن یا اہل بیت کون ہے تو کبھی آئے تطہیر کبھی آئے مودت کبھی آئے شب ہجرت آواز دے گی پہچانو یہ ہے اہل بیت. اگر قرآن پوچھا جائے کون ہے کیسے کیا ہے قرآن تو کبھی نو کے نیزے پر تلاوت کر کے اور کبھی علی گھوڑے پر سوار ہو کے قرآن ختم کر کے بتائیں گے. قرآن ختم کرنا وہ اور ہے اور کل قرآن بننا یہ ہمارا کردار تو یہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے. پیغمبر نے جو یہ حدیث فرمائی تاکہ ہماری امت گمراہی سے بچ جائے. اگر کوئی اپنے کو امتی بنانا چاہتا ہے تو اسے گمراہی سے بچنا پڑے گا. گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا. اگر قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا تو یقیناً گمراہی. اگر اہل بیت کو پکڑا قرآن کو چھوڑا تو یقیناً گمراہی. دونوں کو لے کر اس کے بعد کہیں ہدایت کی ذمہ داری اور گمراہی سے بچنے کی گارنٹی پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر اکرم پر ایمان اور عقیدہ ہے تو دونوں چیز کو لو یا قرآن اور اہل بیت کو دونوں کو چھوڑو گے تو گمراہی. یہ ہے پیغمبر نے 1400 سال پہلے ہماری ہدایت کی ذمہ داری. اور پھر اگر اب ہم گمراہ ہو جائیں تو یہ ہماری قسمت اور یہ ہمارا کردوت. یہ کبھی معاف نہیں. ہم اپنے کو نہیں معاف کریں گے بھائی. دو چیزیں گارنٹی ہے اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ کے اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ارے جب سیدھا راستہ بتا دیا گیا صراط المستقیم
हाईवे आप को दे दिया गया तो हाईवे से इधर उधर क्यों, इशारा देखो किधर जा रहा है। अब हम 1 2 3 ही इशारा देखें। हाईवे पे आपको पंजराहे भी मिलेंगे, आगे चढ़िए तो फिर आगे और फिर आगे चलिए। हाँ, ये हमारा वो मजहब है कि 5 रास्ते। और फिर अगर इंसान गुमराह हो जाए तो फिर हमारी गलती है, हिदायत देने वाले की कोई गलती नहीं है। खुदा वंद आलम हमें तौफीक दे कि हम हिदायत पाएं, हिदायत पाकर उस पर रहें और हिदायत के साथ सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहें और उसी सिरात मुस्तकीम पर चलकर हम अपनी मंजिल आखिरत को सवारें और फिर हम अपनी कामयाबी का ऐलान करें। क्यों? इसलिए कि हम मौला उसी को मानते हैं जिसने काबे से आके मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान किया था। क्या कहा था? कद अफलहल मोमिनून। कुरान नाजिल नहीं हुआ था, पैगंबर गए खाना काबा के पास, हाथ फैला के मौला अली को जनाब फातिमा बिन्त असद लेके आई और उसके बाद या रसूलुल्लाह सलाम हो आप पर, आप नबी हैं अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ, बोलिए क्या पढ़ूं। का जो चीज पढ़ी जा चुकी वो नहीं, जो नहीं पढ़ी। कुरान के नाजिल होने से पहले जो कुरान पढ़े उसे अली कहते हैं। अब क्या पढ़ा था ये? कद अफलहल मोमिनून, बेशक मोमिनीन कामयाब हैं। हाँ, ये बेशक मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान करने वाला ये अली नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन कौन होगा? वही जो आए तो मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान करे, मोमिनीन कामयाब है। जुमलों को बदल के मैं कह दूं, आए तो मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान, जाए तो अपनी कामयाबी का ऐलान। उससे हम अमीरुल मोमिनीन क्यों न माने जो पैदा हो हमारी कामयाबी का ऐलान। और जब हम दामन पकड़ लें और उसकी मोहब्बत अपने दिल में, उसकी वेला अपने दिल में, तो हमको कामयाबी तो बहरहाल मिलेगी। और जो अपनी कामयाबी का ऐलान कर, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? फुज़्तु वरब्बिल काबा। ऐसे हिदायत के हमें रास्ते बता के अब इसके बाद इंसान भटके जलालतों की तरफ, गुमराहियों की तरफ चला जाए, उसकी किस्मत में जहन्नम। और इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए आवाज दी हदीस ने, लविज्तमअन नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़तुन नार। अगर लोग अली की मोहब्बत व विलायत पर जमा हो जाते तो मैं जहन्नम को पैदा ही न करता। वाह 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 वाह। ये हदीस है, मैं नहीं बयान कर, हदीस है। लोग अगर जमा हो जाते मैं जहन्नम को पैदा ही न करता, खल्क ही न करता। ये लमा खलक़तुन नार। और ये मुहर्रम के अय्याम और आज करबला वालों का तस्करा, हुसैन का तस्करा, हुसैन वालों का बड़े उनके कारनामे अजीम। और ये कारनामा कायनात में करके चलेगा। आज दुनिया परेशान है, ये करबला वालों ने किया क्या? यजीदियत को हिला दिया, यजीदियत के शाम का दरबार हिला दिया और उस मिशन को ज़ैनब सज्जाद में जाकर। हाँ, करबला वाले तो चले गए, अफसोस इन लोगों को। हाय, हमारा बच्चा चला गया, हम उसका न दफन कर सके, न उसे कफन दे सके, न उसे से वो नतीजा और कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ करबला वालों का इम्तियाज है, जिनका सेवून भी होता है, 10वां भी होता है, 20वां भी होता है, 40वां भी होता है। हमारे यहाँ जो फिर मौला अली का 10वां मौला, कहीं रिवायत में कहीं कुछ नहीं है। ये 10-15 साल की ईजाद करदा चीज़ है। अगर 10वां 20वां सिर्फ करबला वालों को बस 72 थे, गम न मनाया गया,
تیجا نہ ہوا، 10واں نہ ہوا، اس لیے ان کا تیجا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، 40 بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حسین والوں کا، اور پھر ہر خوشی میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں حسین کے ذکر کے لیے کہا گیا ہے زیارت حسین ضرور پڑھنا۔ یہ معصومین نے تاکید کی ہے، کسی اور کے 10ویں اور تیجاؤں کے منانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین کا ذکر، حسین کی زیارت، چاہے وہ غدیر ہو، 13 رجب ہو، حسین کی زیارت ضرور پڑھنا۔ یہ تاکید ہے کربلا والوں کا۔ آج 10واں کیا ہے؟ 10واں ہے کیا؟ اگر کوئی انسان جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے وارثوں کو غم یہ ہوتا ہے آج 10 دن ہو گئے، زینب اسی بات پہ گریا کر رہی تھی، اس قدر تازیانے زینب سجاد نے کھائے۔ کوئی کہہ رہا تھا میرا بابا ہائے میں محمود، میرے بابا کا 10واں نہ منایا گیا۔ وہ زینب، ارے جسے اتنا افسوس، ہائے میں نے اپنے بھائی کا 10واں نہ منایا، لیکن یہ زینب و سجاد ایسے مرحلے میں تھے جہاں پر کیا ہوا 10واں مناتے؟ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اور وہ کوفے کے بعد راہ شام کا سفر تھا کہ جس میں اس طریقے سے اہل حرم کو ستایا جا رہا تھا۔ غم کا غم ایک طرف، پیاس کی شدت ایک طرف، صحیح سے کھانا نہیں دیا گیا ایک دوسرے کو۔ کبھی سجاد زینب کبریٰ کو دیکھ کر بولی اماں، اللہ اکبر، سید سجاد سر جھکائے ہوئے منادی کا ندا دے رہا ہے، ہاذی صبا یا رسول اللہ، یہ نبی زادیاں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ارے وہ بالوں سے اپنے سر کو چھپائے ہوئے سید سجاد خیرتار اور وہ سر جھکائے ہوئے، میں کہوں گا اے مولا، آئے آپ زندہ ہیں اور آپ سر جھکائے ہوئے ہیں، ذرا اس عباس کے سر سے پوچھو، ارے جو نیزے سے ہٹ کے گھوڑے کی گردن پہ کسی نے آ کے پوچھا سید سجاد، ارے عباس کے سر وہ گھوڑے کی گردن میں، سید سجاد آوازی میرا چچا غیرتار۔ جب میں زینب سے آخری وقت یہی کہا تھا، امام حسین نے کہا تھا اے بات جا رہے ہو جاؤ، لیکن ذرا دل زینب کو تو پوچھ لو۔ جناب عباس کا سر اس لیے نو کے نیزے سے گر کے گردن میں گھوڑے کے، ارے میں کیسے دیکھوں میری شہزادی میرے مطلب، کیسے میں دیکھوں؟ اللہ اکبر، ارے جو مر کر اپنے کو گھوڑے کی گردن میں اور زینب کی بے رضائی کو نہ دیکھ سکے۔ کہتے چلتے چلتے قافلہ رک گیا، قافلہ رک گیا، سر حسین نیچے آگے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ شیور نے دیکھا کیا ہوا، کہا سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شیور نے تازیہ نہ لیا آیا سید سجاد کے پاس، بتاؤ کیا ہوا؟ گھوڑے لگائے، اللہ کسی کا ہاتھ بندھے ہو اور آپ اسے مارے، تھوڑا سا نہیں معلوم اس منظر کو آپ اس منظر کو محسوس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ خاردار محسوس کیجیے، روئیے گا جتنا، ارے جب تازیانے لگے ہوں گے تو گردن ہلی ہوگی، اس لیے تو مدینے جب سید سجاد پہنچے گے تو محمد عربیہ نے گلے لگا لیا، اے چچا رک جائیے، ارے گلا بھی زخمی ہے، ارے خاردار
کربلا والوں پر، لیکن ان پہ رونے نہ دیا گیا. کیا رونے والے موجود تھے؟ اس کے باوجود اگر وہ روتے تھے تازیانے، اے عزادارو رو گے تمہیں کوئی تازیانے نہیں لگائے گا، لیکن سیدہ رو رہی تھی، سیدہ سجاد اتنے تازیانے لے آ کر جیسے ہی لگایا. اے سیدہ سجاد تمہارے بابا کا سر کیوں نہیں گئے ہاتھ کو جوڑ کے میرے بابا ذرا بتا دیجئے یہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی میرے لال میری سکینہ راستے میں میری سکینہ راستے میں چھوٹ گئی. زینب کہیں ڈھونڈ کے لائی ایک بی بی اپنے آغوش میں شکریہ. ارے کس کا میں تمہاری ماں فاطمہ شمر نکالا میری بچی کو لے کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ باندھا. سکینہ کا جب جسم چل رہا تھا اے سجاد مجھے اتار لو اب ارے مجھے اتار لو اب میں نہیں گروں گی. شاید میرے چچا ترائی میں سونے والے شمر کے اس ظلم سے بچا دو. اے چچا پانی نہیں مانگوں گی. پروردگار مجھے واسطہ ہے محمد و وال محمد ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، اس فرش ازا کو باقی رکھ، اس فرش ازا سے ہمیں ہدایت دے. پروردگار جہاں کئی وشیع حیدر کرار عزادار حسین ان سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب ماتمی، ہم سب عزادار، واقعی ماتمدار اور ہمیں عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی ہدایت فرما. پروردگار ہمارے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین حاضرین جماعت جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی قبروں میں کسی قسم کا عذاب ہٹا کر اپنی رحمت و نعمت نازل فرما. جن لوگوں نے اس محفل کو اور اس مجلس کو اور اس فرش ازا کو قائم کرنے میں کوششیں کی ہیں، پروردگار اگر وہ ہیں تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے. ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے امام برحق حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. آقا ایک درخواست ہے، معافیزے کو پہلے کہنا چاہیے، اس کے لیے معذرت کے طالب ہے کہ یہ انجمن فروغ اسلام ٹرسٹ کو سہل مبارک امام کا اجازہ حاصل ہے. اسے آپ یہ بھی درخواست کر دیجیے کہ جو مومنین جو ہے ان کے پاس رکوع شرعیہ ہیں وہ یہاں کے اراکین سے رابطہ قائم کر کے یہاں پر جی معاف کیجیے گا پہلے کہنا یہ چاہیے. ایک گزارش جو انجمن سجادیہ اور یہ بارگاہ جہاں پر فروغ اسلام ٹرسٹ انجمن فروغ اسلام ٹرسٹ کی طرف سے یہ پروگرام ہوتا ہے، اور الحمدللہ اچھا ہو رہا ہے، اور توفیق دے. گزارش ہے کہ آپ حضرات جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں، آپ لوگ جس طریقے سے بھی اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، مدد کیجیے تاکہ یہ فروغ اسلام اور آگے بڑھ کر اپنے مقاصد کو زندہ کر سکے، اور جو مقاصد کے تحت اس انجمن کو بنایا گیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی مدد مساعدت آپ کر سکتے ہیں آپ
حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس فروغ اسلام ٹرسٹ کی مدد فرمائیے. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ناظم علی ابن محمد علی اور اپنے اپنے مرحومین حاضرین کے مراد جملہ مومنین مومنات جو افراد سن رہے ہیں ان کے مرحومین اور جن کو کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے والا ان سب مرحومین اور مدافعین حرم شہداء اسلام علماء اعلام کی روح کو بخش دیں. اللهم صل على